السلام علیکم۔ پاکستان میں کہیں بھی امن نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی امن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کمیٹی بنائی تھی طالبان نے اور حکومت نے، دونوں کام کر رہے ہیں۔ طالبان والی کمیٹی جو ہے وہ بھی چکر لگا کے آئی ہے وزیرستان سے، اور مولانا سمیع الحق نے اس کے بعد کہا ہے کہ امید ہے کہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن پشاور میں پھر سوسائڈ اٹیک بھی ہوا ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس میں کراچی سر فہرست ہے وہاں فائرنگ کے واقعات بھی ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ایک شرائن کے اوپر مستوقلی اس کو آج آگ لگا دی گئی ہے۔ تو یہ وہ سائنز ہیں جو ہمیں انتہا پسندی کے اور جہالت کے ہمیں افغانستان کے کچھ علاقوں میں نظر آتے تھے، وہ آج کل پاکستان کے شہروں کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان آگے کیسے بڑھے گا، امن کی منزل کیسے آئے گی؟ کراچی کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، جو خون ریزی وہاں جاری ہے، وہ ہم تو فاٹا ایریاز کا تو ذکر کرتے ہیں کہ شاید وہ ملک کے باقی حصوں جتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، یا وہاں تعلیم نے وہ امن کا پیغام یا وہ روشنی نہیں پھیلائی جو پاکستان کے دیگر حصوں میں پہنچی۔ لیکن کراچی تو پاکستان کا سب سے بڑا اور موسٹ ماڈرن سٹی کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن وہاں جو خون ریزی جاری ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور پچھلے 3-4 روز کے اندر جو وہاں واقعات ہوئے ہیں، اس کا انجام ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر ہوا جو الطاف حسین صاحب کی تھی، جس میں وہ آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن شہر کی حالت اگر ایسی ہو تو وہ سنبھالے ہی نہ جائے، اور دلہا اٹھایا گیا، پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ قتل میں ملوث ہے، جو اس کے گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں معصوم ہے، اور کلیم یہ ہے اور الزام یہ ہے کہ اس کو وہ کرنٹ لگائے گئے ہیں، ہونٹوں کے اوپر تاریں لگائی گئی ہیں بجلی کی۔ تو اس طرح کے سائنس اگر پاکستان کے شہروں سے آئیں گے تو باقی علاقوں کا کیا حال ہوگا، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کا پروگرام ہے ہمارا، جس میں ان ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں امن کیسے آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو یار افریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے۔ افریدی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ کراچی اسٹوڈیو سے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں فرید پراچا صاحب اور ایاز لطیف پریجو صاحب بھی پروگرام میں جوائن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ MQM سے بھی کوئی صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کا موقف ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ افریدی صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے، پاکستانی امن کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہماری کوششیں جو ہے وہ برابر ثابت نہیں ہوتی۔ ہر گزرنے والا دن پچھلے کچھ عرصے سے ایسی صورتحال ہے پاکستان میں کہ پہلے سے ابتری کا پیغام لا رہا ہے، بہتری نہیں آ رہی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز کو ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ انسانی تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ انسانی تاریخ ہمیں 2 چیزیں سکھاتی ہے، ایک یہ کہ تاریخ سے سیکھو، اور دوسرا ہمت نہ ہارو۔ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق بڑے عرصے بعد قوم جو ہے وہ اس امید میں ہے، اور یہ جو انیشیٹو لیا گیا جس پہ بڑے آئی بروز ریز ہوئے، جس پہ بڑی باتیں ہوئیں، یہ از سلولی اینڈ گریجولی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اس کی بہترین مثال آپ کو میں یہ دوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آن دا فلور آف دی ہاؤس یہ کہنا کہ اس کمیٹی کو میں خود دن میں 1 گھنٹہ دے کے اس کو اوور آل تمام چیزوں کو مانیٹر کروں گا اور اس میں ایکٹیولی رول پلے کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن پارٹیز کے تمام سربراہان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں میرے ساتھ ہیلپ کریں۔ اگلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پہ اگین بڑے کویسچن ریز ہو رہے تھے کہ پاکستان کا جو آئین، جس کو جنرل پرسپشن یہ تھی کہ شاید طالبان اس کو چیلنج کریں اور وہ اپنی انٹرپریٹیشن لے کے آئیں اور آئین کو نہ مانیں، جس پہ پریس کانفرنس بھی کی مولانا عبدالعزیز صاحب نے، اس میں ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی کہ طالبان نے جو کل ایگری کیا ہے کہ ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ہم یہ چیز شاید باور کرانا بھول گئے کہ جید علماء کرام مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیاں تھیں اس ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے میں، وہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اب جو ہمیں بطور پاکستانی پوری قوم کو ہمیں گاسپنگ، پرسیپشنز اور اسپیکولیشنز کے بجائے نیک نیتی سے اس عمل کو سپورٹ کرنا ہے۔ 2 سٹیٹمنٹس یا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کا بھی آپ سے پوچھتے چلیں۔ آپ نے عبدالعزیز صاحب کا ذکر کیا، لال مسجد والے مولانا صاحب۔ آج ان کا بلومبرگ میں ایک انٹرویو شائع ہوا ہے، اور بلومبرگ کی جو پہلا پیرا ہے اس خبر کا، انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن ہے، کوئی لوکل محلے کی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ پاکستان کے اوپر خبر کر رہی ہے۔ پہلا پیرا یہ ہے کہ طالبان کے پاس 400 سے 500 سوسائڈ بامبر جو ہیں لڑکیاں ہیں، تو حکومت پاکستان جلدی امن کے اوپر بات کر لیں، نہیں تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ اوپننگ پیرا ہے اس انٹرویو کا، کوٹ ہے، یہ کوئی انہوں نے تبصرہ نہیں کیا ہوا اپنی طرف سے۔ دوسرا عمران خان کا انٹرویو ہے بلومبرگ کو ہی، اس کو بھی میں کوٹ کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 ٹیررسٹ یا 3 ٹیررسٹ کے انسیڈنٹس ہوں گے، اس کے بعد یہ پیس ٹاکس یہیں رہ جائیں گی، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ
میاں صاحب کو, انٹیریئر منسٹر کو, گورنمنٹ کو, اور along with انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آرمی پلس پولیٹیکل پارٹیز, تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایک چیز جو میں جس پہ ایمفیسائز کرتا رہا ہوں کہ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, عرفان صاحب گورنمنٹ کی کمیٹی اور اسی طرح مولانا سمیع الحق صاحب طالبان کی کمیٹی کہ جو بھی جرنل ڈسکشن ہوتی اس کا ایک خاص مخز قوم کو تھرو میڈیا بتاتے, لیکن کسی کو اپنی طرف سے پریس کانفرنس کرنے اور پھر اس پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کا میرے خیال میں اجازت نہیں دینی چاہیے. میں بہت دل سے ان کی عزت کرتا ہوں مولانا عبدالعزیز صاحب کی, لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ہم اگر اسی طرح چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ بھی گھر سے نکل کے اس مقام پہ آئے ہیں, میں بھی گھر سے نکل کے یہاں پہ آؤں, اور اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ خدا نخواستہ خودکش دھماکہ نہ ہو جائے, آپ کا اغوا نہ کر لیا جائے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو نہ آپ اپنی جگہ بیٹھے نہ میں. ہمیں ان خدشات کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا ایمان اللہ پر ہے, اور موت کسی وقت بھی آ سکتی. جہاں تک خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے, خان صاحب کی جو بات ہے اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ اکراس دا بورڈ ایک پرسپشن ہے کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس بڑے ایکٹیولی پینیٹریٹ کیے انہوں نے پاکستان میں, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پراسپیرٹی آئے. اور اس کی بہترین مثال آپ نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا دی ہے کہ آج پھر پشاور میں دھماکہ ہوا جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, لیکن کیا اس طرح مذمت کرنے سے ایسے دھماکے روک جائیں گے؟ پوائنٹ نمبر 1. اس کے لیے آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو, اور یاد رکھیے گا 2700 کلومیٹرز کا جو بارڈر ہے ڈیورنٹ لائن کا, یہ کی ہے. فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ فرمائیے گا جی, امن ہو نہیں رہا, خواہش موجود ہے لوگوں کے اندر, لیکن شاید وہ جو ادارے یا حکومت جس نے سٹیپس لینے ہیں یا تو وہ سٹیپس لینے میں ابھی تک ناکام ہے, یا دوسری سائڈ ہمارے سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار. ندیم, ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں 2-3 واقعات کا ذکر کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے خوفناک واقعہ ہو رہا ہے وہ KPK میں آپ نے دیکھا. پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آپ کو کرفیو لگانا پڑتا ہے. کسی 2014 میں کسی ملک کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, بچوں کو تشنج سے بچانے کے لیے اگر کرفیو لگا کے یہ عمل کرنا پڑے, اس سے بڑا فیلئر, اس سے بڑا کسی قوم کے لیے سر جھکانے کا مقام اور کیا ہوگا. اور یہ ہمارے ہاں KPK میں ہو رہا ہے, 3 دفعہ ہوا. ایک عمران خان صاحب نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے, لیکن اس کے لیے ان کو دیکھیں کہ کس عمل سے گزرنا پڑتا ہے. کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, کل رات کو BLA کے لوگ گئے, انہوں نے 5 عورتوں کو اور 3 بچوں کو جو ہے وہ مار دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ریاست کی ریٹ نہیں رہے گی, ریاست کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی ہے. جو آدمی جس کے پاس 4 ہتھیار جمع ہوتے ہیں, جس کے پاس 4 لوگ جمع ہوتے ہیں, وہ جاتا ہے وہ اٹھ کے اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر جو سمجھنے کی بات ہے, جو تحریک انصاف والے اور ہمارے جماعت اسلامی والے جو ریٹورک دیتے ہیں, وہ بالکل ایک تو بے بنیاد ہے. یہ نہ کسی شریعت کی لڑائی ہے, نہ کسی اور معاملے کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہے ہماری سیولائزیشن کے اوپر, اپنی سیولائزیشن اور اپنی حکومت مسلط کرنے کی. ایک گروہ ہے جس کے پاس سوئسائڈ بامبر ہیں, بالکل مولانا عزیز ٹھیک کہتے ہیں, ان کے پاس سوئسائڈ بامبر ہیں, اور خود ہمارے ملک میں سوئسائڈ بامب روز پھٹتے ہیں. ابھی پھٹا ہے پشاور میں, ابھی شام کو دھماکہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریاں ان کے پاس سوئسائڈ بامبر بنانے کی, ان کے پاس فیکٹریاں اسلحے بنانے کی, ان کے پاس فیکٹریاں ہیں دہشت گردی کرنے کی. یہ فیکٹریاں استعمال ہو رہی ہیں پاکستان میں اپنی مرضی کا نظام لانے کے لیے, 10 مولویوں کی حکومت بنانے کے لیے. یہ تو پاکستان کے لوگوں کا, میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا ہم ایک ایسے معاشرہ چاہتے ہیں پاکستان میں جہاں ملالہ جیسی بچیاں سکول نہ جا سکیں اور ان کو گولی مار دی جائے؟ کیا ہم پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پر داڑھی نہ رکھنے کے اوپر آپ کو کوڑے مارے جائیں؟ کیا ہم پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پہ خواتین کو مرد ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرانے کی جو ہے وہ پابندی ہو؟ پاکستان ایک جو ہمارا کم از کم علاقے ہیں جہاں پہ ہم ہیں, ہم لوگ کیو مین کلچر کے میں تو نہیں رہ سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں شریعت کے نام کے اوپر, اور شریعت کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. جس شریعت کی انٹرپریٹیشن یہ دیتے ہیں اس کا تو شریعت سے دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں, جس میں شیعوں کو ذبح کر دیا جائے, جس میں مزارات کے اوپر جو ہے وہ بم بلاسٹ کیے جائیں. ظاہر ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے, ایک خاص گروہ ہمارے اوپر اپنا نظریہ بزور طاقت مسلط کرنا چاہتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے جیسے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جیسے جو دوست ہیں
وہ ان کو کبھی ڈرون کا کاز دے دیتے ہیں، کبھی امریکہ کی جنگ قرار دیتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں. یہ جو طالبان اپولوجسٹ ہیں اصل میں یہ طالبان سے بھی بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپولوجسٹ کو پہلے مسترد کریں اور اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوں ان کے خلاف اور اٹھ کے ان کے خلاف جہاد کریں ان کفار کے خلاف. علی حجویری کا مزار ہو یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے جو مقبرے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند جاتے ہیں، کسی کا نظریہ ہے وہ وہاں جا رہا ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں یا اس علاقے میں اسلام پھیلایا تھا، اور پھر اسلام میں اور شریعت کے جب ہم نعرہ مار کے اس کے علم بردار بنے اور حقوق العباد کی بات کی بجائے ہم گلے کاٹنی شروع کر دیں تو دو متصادم چیزیں ہو جاتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو چیزیں ریلیٹ کیسے ہوتی ہیں اور کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ اس پہ کیسے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب اسے کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا، نہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بے گناہ لوگوں کو مارا جائے اور محض عقیدے کی بنیاد پر آپ کسی کو قتل کر دیں تو اس کی نہ اسلام میں نہ انسانیت میں کہیں بھی کوئی اجازت ہے نہ گنجائش ہے. اس لیے اس وقت تو بات ایک طرف آگے چل رہی ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل آئیں. یہ جہاں تک تعلق ہے کہ اس وقت کس صورتحال کے اندر ملک پھنسا ہوا ہے، یہ اس کو پیدا کیا ایک فوجی عامر نے اپنے ایک یک طرفہ اپنے ایک فیصلے سے. اب اس کے کانٹے ہم چن رہے ہیں اور ایک مدت سے چن رہے ہیں. فرید پراچا صاحب، یہ ایک فوجی عامر نے پیدا نہیں کیا، یہ پچھلے 35-40 سالوں میں جو پاکستان میں فوجی عامر اور سیاسی حکومتیں ہیں سب کا ملا جلا یہ پھل ہے جس کو آج ہم کاٹ رہے ہیں. میرے خیال میں جماعت اسلامی نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ گاندھی پیدا کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہم ایک لمحے موجود میں بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہم ماضی کا تجزیہ کریں گے تو پھر ایک دوسری ڈیبیٹ بنتی ہے، اور کیا یہ فی الواقع اسی کا پھل ہے یا یہ اس کے علاوہ یعنی ایک ظلم کا اور ایک جبر کا اور ایک آمریت کا یہ پھل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس ساری بحث کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پراچا صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ معاملات آگے لے جانے کے لیے بھی ہمیں یہ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کیا میری مرضی آپ کے اوپر مسلط ہونی چاہیے یا آپ کی جو رائے ہے وہ میرے اوپر تھوم دینی چاہیے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے، یا اسلام نے وہ جو کہا تھا کہ وہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھی آپ کی ہاتھ اور زبان سے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، تو نہ تو ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے، ہم فتویٰ بھی دے سکتے ہیں کفر کا کسی کو بھی بلا سوچے سمجھے، اور ہاتھ سے تو ہمارا یہ حال ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ خون و خون ہو گیا اور ہم مسلمان ہیں. میں یعنی یہ ندیم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی میں نے پہلے خود یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق اسلام اور انسانیت سے نہیں ہے، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، کہیں سے سپورٹ ملی نہیں ہے. یہاں پر ہمارے علماء کرام یا ہماری دینی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں ساری اپنا ایک بالکل نقطہ نظر رکھتی ہیں. ہم آئین کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں بات کر رہے ہیں. جہاں تک نفاذ شریعت ہے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی بات نہیں ہے. نفاذ شریعت کا مطلب امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے، رحمدلی ہے، خدا سے جہاد کا خاتمہ ہے، جاگیر جو سودی پراچا صاحب ایک سوال میں اور آپ سے پوچھ لوں، پھر میں پریجو صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا حقوق العباد جو ہے اس کی معافی جو ہے اس کے متعلق کیا کہا گیا، یہ آپ ہی بتا دیجئے. یہ حقوق العباد کی معافی جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بھی نہیں رکھی. اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن جس کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے وہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، تو ہم اس کی بات لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ مجھے آج تک بالکل سمجھ نہیں آئی بات. کتنا خون بہ رہا ہے تو ہمیں تو یہ بات لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ بھائی جس پہ ظلم کر رہے ہو وہ تمہیں معافی دے گا تو معافی ملے گی، نہیں تو اس کی معافی نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جی. اس سے بڑھ کر تو کیا بات ہو. عمرے سے محروم ہو جائے گا. جب حقوق العباد کی بات آئے گی تو حقوق العباد میں انسان کو وہ جو ساری عبادات ہیں
हकूक़ इबाद की तलफी उन सब से महरूम कर देती है। सही। पलीजो साहब, आप फरमाइएगा, कराची के अंदर हालात जो हैं वो इस कदर अबतरी की जानब क्यों बढ़ रहे हैं? वहाँ हमने ऑपरेशन भी शुरू किया, रेंजर्स वैसे 20-22 साल 23 साल से वहाँ हैं, फिर कराची में तीसरा चौथा शायद पांचवा ऑपरेशन होगा जो अगर 90 की दहाई से आगाज़ कर लें। हर एक जो अंजाम है ऑपरेशन का पहले से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल के ऊपर हमें ले जाता है, क्यों? नदीम मलिक साहब, बुनियादी वजह यह है कि कराची के हवाले से या मुल्क के हवाले से हम संजीदा है ही नहीं। जैसा कि अभी हम बातें सुन रहे थे प्राजा साहब के दूसरे दोस्तों की, हमारी सारी पॉलिसीज एडहॉक की हैं। कराची में हमारी सुप्रीम कोर्ट आके कहती है कि यहाँ अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होना चाहिए, डीवेपनाइज किया जाना चाहिए कराची को, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए। कराची में जो पुलिस पे इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टीज का वो खत्म होना चाहिए, उस पर हमने अमल नहीं किया। जहां तक प्राजा साहब की बात हो रही है वो कराची पे भी अप्लाई हो रही है। जो आपने क्वेश्चन रेज किए थे या उससे पहले फवाद साहब कह रहे थे कि कराची में अब इस किस्म के लोग भी आ गए हैं जो चाहते हैं कि कराची में हमारे मकतब फिक्र के इस्लाम के हवाले से जो लोग भाई हैं उनकी पजीराई होनी चाहिए और जो मुखालिफ हों उनकी कत्ल गारत होनी चाहिए। देखिए, इकबाल साहब फरमा के गए थे, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि जो आपने हुकूकुल इबाद के हवाले से सवाल पूछा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में मिरते फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खुदा के बंदों से प्यार करने के बजाय हम अपनी इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। लेकिन पलीजो साहब, जो हमारे लीडरान हैं, एक में खामी होगी, पीटीआई में, जमात इस्लामी में मैं इनको इल्ज़ाम दे देता हूँ, लेकिन बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी वहाँ बरसरे इक़्तिदार है ना। वहाँ नून लीग ने, मुंतखब हुकूमत ने, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। वहाँ पर एक फोर्स है, बड़ी तगड़ी फोर्स मौजूद है, पुलिस की भी और रेंजर्स की भी। कहीं पे भी किसी को भी ये ख्याल नहीं कि अपने बंदों का ख्याल रखना या उनसे प्यार करना। मलिक साहब, इंतहाई माजरत के साथ कि पीपल्स पार्टी के भाई शायद प्रोग्राम में नहीं है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, कोई सस्टेनेबल गवर्नेंस, उनका फकत इस बात से वास्ता है कि हमारी हुकूमत रहनी चाहिए। उस हवाले से देखें, वो किसी चीज को ऑन नहीं करते। उनका है कि चली, जो ट्रकों पे लिखा होता है ना, चली जा रही है खुदा के सहारे, उनका कोई वास्ता नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल भी आपने देखे। अब आ जाते हैं पीएमएलएन के हवाले से, तो मैं ये समझता हूं, मैंने पिछले दिनों सखर में भी ये कहा है कि सिंध के लोगों को इंप्रेशन ये है, इंतहाई माजरत के साथ, कि मियाँ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में तय कर लिया है कि आप हमारे पंजाब के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सिंध के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सिंध को आप वडेरों के मार्फत जिस तरह भी चाहें चला लें, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और आपको नजर भी आ रहा होगा कि फकत फेस सेविंग के लिए बयानात आते हैं, आपको कोई सिंध की पॉलिसी मेकिंग में पीएमएलएन का रोल नजर नहीं आएगा। जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, ऑपरेशन में जब तक आप बड़ी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, बड़े टेररिस्ट नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक आप अगर फेस सेविंग के लिए चंद लोग पकड़ के उनको रोज दिखाते रहेंगे और उनका ट्रायल भी नहीं होगा, उनका फकत मीडिया में बता देंगे। आप बताएं ना, पिछले 10-15 सालों में कराची में कौन से टारगेट किलर को फांसी आई है? आप बता दें कि पाकिस्तान में टारगेट किलर को भी छोड़े, पाकिस्तान में सुइसाइडल बॉम्बिंग के हवाले से या पकड़े हुए लोगों में से किसका ट्रायल मंतकी अंजाम को पहुंचा है और उसको सजाए मौत आई है? दहशतगर्दी की अदालतें हैं ना, उसमें नतीजा क्या निकल रहा है? अब लोगों को पता है कि हमारी हुकूमत आएगी या हमारे इत्तेहादी आएंगे, मनोवरिंग करेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। इसलिए लोग दहशतगर्दी में ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रही है, वहां पे भी रिक्रूटमेंट हो रही है जो मजहबी दहशतगर्दी है, और जो शहरी अर्बन एक ब्रेक ले लें, दहशतगर्दी, ब्रेक से वापस आते हैं तो शहरयार अफरीदी साहब से पूछेंगे कि वहाँ तो फिर रिक्रूट हो रहे हैं, तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, और वो मजबूत हो रहे हैं, पुलिस कमज़ोर हो रही है, जो हमें नज़र आ रहा है कराची के अंदर, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, पेशावर शहर के अंदर। तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो शायद बहुत ज़्यादा हमें गौर व फिक्र से और मुहतात तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो आइंदा आने वाले दिन जो है पहले से ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लें, इसके बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहरयार साहब, आपको शायद वो तस्वीरें देखने में मिली हों नेट के ऊपर, वो कटे हुए गले हैं और यूँ बालों से उन्होंने उठाया हुआ है, ये आजकल सोशल मीडिया के ऊपर फिर रही है। पाकिस्तानी हैं, हमारी भाई बंदे हैं जिनके सर कटे हुए। कितना अरसा और हमें ये रिस्क जो है और ये जो पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि इसको बर्दाश्त करना है, इसका जवाब कब देना, रोकना कब है इस सिलसिले? आई एम जी वन ऑफ द विक्टिम, वन ऑफ द अफेक्टी, और इस एगनी का और इस तकलीफ़ का एहसास मेरे जैसे बहुत सारे उन पाकिस्तानियों को है जो पूरे पाकिस्तान में, जिनके अपने प्यारे इस तरह से जा चुके हैं। और साथ में इससे ज़्यादा दुख ये होता है कि सोशल मीडिया में पढ़े लिखे लोग, बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे जब हम देखते हैं कि अपने मसाले को डिफेंड करने के लिए दूसरे मसाले के मुसलमान भाइयों पे, हम सारे मुसलमान हैं, जिसने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान है,
اور جس کا ایمان ہو اللہ اور اللہ کے رسول پہ. حیرانگی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو اقتدار میں رہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے ذمہ داری دی، ان کو کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک سسٹم ہے جس کا نام ہے کرمنل جسٹس سسٹم. وہ سب سے پہلے 4 چیزوں پہ وہ ایمفیسائز کرتا ہے. نمبر 1 وہ ایمفیسائز کرتا ہے پولیس پہ. آج ہماری پولیس کی حالت دیکھ لیں، اس کی جو اوور آل ٹریننگ اور گرومنگ ہے وہ پیٹی کرائمز کے اگینسٹ ہے. آج آپ کے ملک میں دنیا کی سب سے الٹرا سوفسٹیکیٹڈ گوریلا وار چل رہی ہے. آپ نے ان کو ٹرین اور گروم ہی نہیں کیا. ایک پولیس والا کہتا ہے کہ میرے پاس جو اسلحہ ہے جو مجھے دیا ہوا ہے یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا مجھے اس کا بھی نہیں پتا. ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ 20 22 25 ہزار روپے اگر یہ 30 ہزار مجھے تنخواہ ملتی ہے. مجھ سے پہلے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو تو کچھ ملا نہیں، اعلانات ہو جاتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن میں منہ پھیر لیتا ہوں. یہ ہمیں کہتے ہیں پولیس والے. پھر دوسرا آ جاتا ہے پریزن. آپ دیکھیں کہ کیا ریفارمز لائے ہیں آپ کے جیلوں میں کیا ہو رہا ہے. سیلولر فون یوز ہو رہے ہیں، ترایا یوز ہو رہا ہے. وہ لوگ جو سب سے بڑے بدماش ہیں، موسٹ وانٹڈ ہیں، ان کو ہر چیز کی آزادی ہے. اور پھر آپ عقل کا تقاضا دیکھیں کہ ان جیلز میں آپ ان لوگوں کو رکھ رہے ہیں جو موسٹ وانٹڈ ہیں اور ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پروسیکیوشن کا لیول دیکھ لیں. آج آپ عدالت میں چلے جائیں، ڈیلیبریٹ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. کسی بھی چیز کو ڈیلے کرنے، عدالت میں وکیل حاضر نہیں ہوتا، وکیل کی جو جتنا زیادہ پے کرے گا وکیل کا ٹلٹ اس طرف ہوگا. I'm so sorry to say that. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. لاسٹ رول آف اے پارلیمنٹیرین جو پالیسی میکنگ کرتا ہے، جیسے بھی سائبر کرائم ہے، جب لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اگینسٹ جو ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے یا اس سے پہلے جو پالیسی بن کی ہے اس کے ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہوئی، ان تمام چیزوں کو حیرانگی ہوتی ہے. اور پھر فواد بھائی کے لیے میری بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید صاحب فلور آن دی ہاؤس کچھ کہتے ہیں، اقتدار میں یہ لوگ رہے، انہوں نے کتنے قرضے IMF ورلڈ بینک سے لیے، فاٹا اور IDPs کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے. IDPs کا آج کیا حال ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. اور وفاق میں ٹریجری بینچ پہ PMLN بیٹھی ہوئی ہے. PMLN نے کوئی انیشیٹیوز نہیں لیا. فواد صاحب سے پہلے پوچھ لیں. فواد صاحب آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک ندیم، پہلے تو میں پلیجو صاحب سے بات شروع کروں گا جو انہوں نے کراچی کی بات کی. کراچی کا جو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی، ریو ڈی جنیرو ہو گیا، دنیا کے جو لیٹن امریکہ کے بہت سارے شہر ہیں جو اتنے ملٹی ایتھنیسٹی شہر ہوتے ہیں، ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کو اوور کم کرنے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. جو بھی آپریشن چل رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں حالات بدتر ہو رہے ہیں، نہیں، جو فگرز آ رہی ہیں وہ آپ کے جو بات ہے اس سے مختلف ہے. یہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ نیچے گرا ہے. البتہ جو بات کر رہے ہیں ججز کی، جو سوئسائڈ بامبنگ کے وغیرہ میں جو ہے، یہاں پر بھی 3 ٹارگٹ کلنگ کے کیسز ابھی تک عدالتوں میں گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے تینوں ہی بری ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری صاحب کے دور سے حکومت کا بالکل ہی کنٹرول نہیں ہے، نہ جج لگانے میں اور نہ ہی جسٹس سسٹم کے لیے متعلق کوئی بھی کنٹرول حکومت کا جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جوڈیشل پرابلم ہے اور جوڈیشری کو اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس سسٹم کو اس طرح سے نہیں چل سکے گا اور اس کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. اب جو بات کی ہے آفریدی صاحب نے، انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کی جو باتیں کی بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سال کے اوپر ہو گیا ہے KP کے گورنمنٹ کو بنے ہوئے. انہوں نے تو 90 دن میں دنیا ادھر ادھر کر دینی تھی. وہ تو ڈیفرنٹ ہو جانا تھا، پریزن سسٹم یہ وہ سب کچھ ابھی تک تو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا. تو ابھی سال کے بعد جو ہے تقریباً وہ آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں اور ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا، جو ظاہر ہے ان کو دیکھنا چاہیے. اصل جو پرابلم ہے، جو آگے پراچا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں یا یہ کر رہے ہیں، بھئی سب سے پہلے تو آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی چاہیے. ان جماعتوں میں جو تحریک تحفظ طالبان بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو جو پہلا کام یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکل تو کلیئر ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اگر آپ ویسے لڑ نہیں سکتے تو دل میں تو برا کہو. یہ تو دل میں بھی برا نہیں کہنے کو تیار، زبان سے انہوں نے برا کیا کہنا. ہم تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیڈیالوجیکلی تو جو ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جو گلے کاٹ کے ہاتھوں میں اٹھا کے پھرتے ہیں ان کی مذمت تو کر دو. یہ تو اس طرف نہیں آ رہے، ابھی تو پہلا سٹیپ نہیں لے رہے. اقدامات تو لینے ہیں، اس کے بعد جب یہ اس طرف آ جائیں گے. ایک آخری بات میں کر لوں، جو مذاکرات کی آفریدی صاحب نے بات کی ہے اور پراچا صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہ جو ٹیم ہے اس میں دیکھیں نہ کوئی بریلوی شامل ہے، نہ کوئی شیعہ شامل ہے، نہ کوئی کرسچین شامل ہے،
کوئی پاکستان کی ریپرزنٹیٹیو کمیٹی نہیں ہے یہ جائیں گے، یہ فاٹا میں اگر شریعت اپنے برانڈ کی شریعت نافذ کریں گے ہم اس کو مسترد کریں گے، پاکستان میں اگر پریزنرز کو چھوڑیں گے ہم اس کو مسترد کریں گے، پاکستان کی ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا ظالموں کے خلاف، پاکستان کی ریاست کو لڑنا پڑے گا اپنے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس سے کم اور کوئی بات جو ہے وہ مانی نہیں جا سکتی۔ فرید پراچا صاحب، میرے خیال میں اسی کا ہی جواب دے دیجئے۔ فواد چودھری صاحب کے جو کامنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنی شریعت کا معاہدہ وہاں کریں گے وہ باقیوں کو قبول نہیں ہوگا، وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور قیدی اگر چھوڑیں گے تو وہ اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے تو ایک رٹا لگایا ہوا ہے جی، چاہے حالات اچھے بھی ہو جائیں گے یہ پھر بھی وہی باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ اس وکیل کی طرح ہے کہ جس کے ملزم کو جج بری بھی کر رہا ہو اور ضمانت لے رہا ہو تو وہ کہے گا نہیں میری بحث پہلے سن لیں، میں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بحث کر کے وہ اپنے موکل کو جو ہے وہ اس کی ضمانت کینسل کروا دے گا۔ یہ ان کا، اس لیے میں اب ان کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے عدالتیں بری کر دیتی ہیں اور یہ ایک میں اسٹیٹ انسٹرومنٹ جو ہیں ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون سی نظریاتی بحثیں چل رہی ہیں، یہ جو ہے یہ لسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ فرقہ واریت کی طالبان بات ہو کا رہی ہے۔ بیان آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا افتخار چودھری پاکستان کے سب سے اچھے آدمی ہے اسٹیٹ میں، ان کا بیان ہے طالبان کا ہمارے سامنے۔ آپ کی بات کے درمیان میں نہیں بولا، اب آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی اور تحمل بھی اپنے اندر رکھیں۔ یہ جو آپ رواداری اور تحمل اور برداشت کی بات کرتے ہیں اس کا خود بھی ثبوت دیا کریں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے قانون کی حکمرانی ہے، مجرم کوئی ہو، وہ طالبان ہو، وہ کوئی پھٹا خور ہو، وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس نے کتنے ہی ووٹ دیے ہوں، کتنے ہی اس نے ٹھپے لگائے ہوں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اسٹیٹ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے اور عدالتوں کے سامنے کیا فرید پراچا صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر اسٹیٹ کو قانون کا نفاذ اس طریقے سے کرنے کی ہمت ہوتی تو وہ تمام مقدمات جو سزائے موت کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہا جاتا ہے، جو فواد چودھری صاحب کا بھی الزام ہے اور پلیجو صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو گلا کاٹ کے آئے تھے یا جنہوں نے دھماکے کر کے 15-20 پولیس والے جو تھے ان کو شہید کیا تھا، یا فوج کے سپاہیوں کو یا عورتوں کو پشاور کے مینا بازار ہو یا لاہور کی مون مارکیٹ ہو، ان لوگوں کو آپ نے سزائیں دلوا دی ہوتی ہیں، اب وہ موقع ہے سزا دینے کا، تو آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ ندیم صاحب میں بالکل کروں گا، لیکن سوالات 2-3 ہیں بالکل اس کے ساتھ۔ میں یہ ہے کہ ولی خان بابر قتل ہوا، تمام گواہ قتل کر دیے گئے، کراچی کے اندر آپریشن ہوا، 200 افراد پولیس کے چن چن کر قتل کر دیے گئے، کہاں ہے اسٹیٹ، کہاں ہے یہ ساری باتیں؟ آپ ہم مفروضوں کے اوپر بات نہ کریں اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہو، یعنی یہ ہے نا سزائے موت کو ختم کرنے کا مطالبہ ہم تو نہیں کر رہے۔ میں دہرا لیتا ہوں سوال پراچا صاحب، جیسے لبرل سوال میں دہرا لیتا ہوں، جو ولی خان بابر کا قاتل ہے اس کو بھی اور جو باقی مسلمانوں کا قاتل ہے پاکستان میں اس کو بھی، دونوں کو سزائے موت کی باری آئے تو جماعت اسلامی سپورٹ کرے گی؟ قاتلوں کے ساتھ اور تخریب کاروں اور دہشت گردوں کے ساتھ ہے، ان کے مطالبے ہے کہ سزائے موت ختم کر دی جائے۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب، سلیوشن کیا ہے؟ پروگرام کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں، اسی طرح الزاموں سے تو سلیوشن نہیں ملے گا، حل کیا ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، پہلی بات تو ہم جو سندھی ہیں، ہم جو بلوچ ہیں، ہم جو پنجابی اور پشتون ہیں، وہ 1940 کی قرارداد کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے تھے۔ ہم کسی مخصوص برانڈ کی شریعت کے لیے نہیں داخل ہوئے تھے۔ ہم کسی مالکی، کسی حنفی، کسی وہابی، کسی بریلوی، کسی دیوبندی کی شریعت کے حوالے سے اپنی ڈکٹیشن دوسروں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس شرط پہ شامل ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں اقتصادی آزادی ہوگی، ہمیں یہاں انسانی حقوق ہوں گے، اس لیے کسی ایک برانڈ کی شریعت ہم پہ مسلط کرنا ہمارے اس 1940 کی قرارداد کے تحت کیے جانے والے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہوگی۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا جو بھی لوگ مذاکرات کے حق میں ہوں، وہ پہلے تو یہ وضاحت کر دیں کہ محمد علی جناح کا جو خواب تھا پاکستان کا برابری والا، کیا اس کے تحت مذاکرات ہوں گے، 1940 کی قرارداد کے تحت ہوں گے اور 1973 کے آئین کو نظر میں رکھتے ہوئے ہوں گے جو ہم سب کا مشترکہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، یا کسی مخصوص گروہ کے دباؤ میں آ کر
ہم مذاکرات کو اس جانب لے جائیں گے جہاں ایک مخصوص نقطہ نظر کے لوگ ہم پہ مسلط کیے جائیں گے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ صرف وفاق کی بات نہیں ہے، فرمان ہے قائد کا، وہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک۔ میرے خیال اس سے زیادہ تو اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اسلام ہمارا خود مذہبی رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنی بندوق کے زور پر اپنی بات منواتے ہیں وہ بیسیکلی اس سے اور یہ سارے جناح صاحب کے تو مخالف تھے بھائی، یہ تو اب آگے پتا چلا ہمیں پاکستان کے مامے چاچے بن گئے۔ جو متصادم سوچ ہے ندیم ملک صاحب، وہ متصادم سوچ ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ ہم نہیں مانیں گے کہ گردنوں میں پکڑ کے لاشیں لٹکا کر ہمیں دہشت زدہ کر اور کہا جائے کہ اگر ہم سے بات چیت نہیں کی گئی تو ہم مزید پاکستان کے لوگوں کو اس طرح بالوں سے پکڑ کے ان کی ڈیڈ باڈیز اور گردنیں لٹکائیں گے، ورنہ ہم سے بات کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں۔ اگلا پوائنٹ جو ہے ہیٹ the sin not the sinner، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہ کرو۔ گنہگار سے کیوں نہ کرو؟ کہ وہ اللہ کے محبوب کا امتی ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ مجھے حیرانگی اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ سوڈو انٹلیکچوئل جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف کا روز اول سے موقف یہ ہے کہ رول آف لا، نو بڈی از ابو لا، قانون کی عمل داری جو ہے وہ فرض ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ یہ تو ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیز یہ کہ فواد بھائی، اگین میں ایک چیز پہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جو اس پروگرام کو سننے والے ہیں ان کو کچھ پتہ چلے۔ جب آپ ملٹی نیشنل میں جاتے ہیں، آج جو ڈیولپڈ ورلڈ کا وتیرہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کم اپ ود اے سولوشن ناٹ ود اے پرابلم۔ ہم پرابلمس نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں۔ ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے کہ وہ لوگ جن نے پاکستان کے ریٹ کو چیلنج کیا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو فورن ایلیمنٹس کی شکل میں پاکستان میں پینیٹریٹ کر کے پاکستان کے سسٹم کو اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم انہی کے خلاف نکلے ہیں۔ لیکن آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اپنے ان لوگوں جو قبائلی علاقے میں تھے، آپ نے ان لوگوں کو کس چیز کی سزا دی؟ آپ نے کیوں آج بھی ڈاڈا کے ہوتے ہوئے کشمیر میں، انڈین کشمیر میں وہ بمبارمنٹ نہیں ہوتی؟ آپ نے اپنے 5 سالوں میں اپنی محترمہ بے نظیر کا تو آپ نے پتہ نہیں کرایا، ان کو انصاف نہیں دلایا۔ آپ نے 5 سالوں میں کیا ثبوت دیا؟ قوم کو رزلٹ تو دیں۔ آپ نے قرضے ڈبل لیے۔ آپ نے سندھ میں کیا کیا؟ آج آپ میں سندھ کی حکومت ہے۔ آپ کہتے بہت ہیں، فار ہیون سیک اپنے ورڈز اور ڈیڈز میں ڈفرنس نہ لائیں، رزلٹ ثابت کریں۔ چودھری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو شہریار بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے۔ مسنگ لنک کیا ہے؟ مسنگ لنک یہ ہے کہ طالبان کا نام نہیں لیتے۔ اور بھئی ہمیں پتہ ہے کون پاکستان میں دھماکے کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے یہ عذاب کھڑا کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آپ ان کا نام تو لیں بھائی، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے فوج کو اور حکومت کو اسٹرینتھن کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں، ہم نے بات کر رہے ہیں بھائی کہ آپ جو ہے جو اقدامات کریں۔ ہم نے جا کے اے پی سی میں ریزرویشنز کے باوجود ان نیگوسیشنز کو سپورٹ کیا کہ لگے کہ قوم اکٹھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 42 دھماکے ہو گئے، 1500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان کو چمڑ کے بیٹھ جائیں، وہ لوگ آئے روز ہمارے لوگوں کو مارے پھر واپس چلے جائیں اپنا، اور کے پی کے کی گورنمنٹ کہتی رہے ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے۔ بھئی بس کریں یہ تماشا، خدا کا خوف کریں۔ ابھی آپ کو کلیئرلی آپ حکومت کے اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ کو، جیسے پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ یہ کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، جماعت اسلامی میں، ہمیں یکجا ہو کر اپنے کھڑا ہونا چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ ہاں ملک صاحب میں کہہ رہا ہوں، کیا اے پی سی جو ہوئی تھی اس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ شریعت کے ایک مخصوص نقطہ نظر کے تحت باتیں ہوں گی، یا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں امن امان کے حوالے سے باتیں ہونی چاہیے؟ امن امان پہ باتیں یس، مگر مخصوص برانڈ کی شریعت کے حوالے سے ریزرویشن ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بالکل بحث ایک دوسری طرف لے جائی جاتی ہے۔ شریعت سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کسی کی شریعت نہیں ہے، کسی فرقے کی۔ اور بھائی ہم آپ کی شریعت سے گھبراتے ہیں پراچا صاحب؟ وہ تو افغانستان میں ہم نے دیکھ لی ہے، وہ ہم نے فاٹا میں دیکھ لی ہے، وہ ہم نے سوات میں دیکھ لی ہے۔ ہمیں آپ کی شریعت چاہیے ہی نہیں ہے۔ آپ کی شریعت آپ کے برانڈ کی شریعت ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھی ہوئی ہے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ چاہیے ملک میں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ندیم صاحب ان کو ہی بلا لیا کریں، کسی اور کو نہ بلایا کریں۔ یعنی یہ تو کم از کم پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ہے کہ دوسرے کی بات تو سن لیا کریں۔
मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि शरीयत एक ही है और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं 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 नहीं, ये आपकी शरीयत की तशरीह जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी शरीयत की तशरीह हम बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जो आपने अफगानिस्तान में लगाई है, जो आपने सवात में लगाई है, वो शरीयत की हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, तकफीरी शरीयत है। वो बदमाशी और जिनाकारी भी जाए दो, ये कोई शरीयत नहीं है। लेकिन जो बात शरीयत है वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें करारदाद मकासद है। 31 उलमा के 22 नुकात हैं और तमाम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इस बहस को इस तरफ ले जाने के बजाय अमन के कायम करने की तरफ आया जाए। और इस सिलसिले के अंदर जो कुछ है, इन्होंने सिंध को महंजोदारो बना दिया है, ये सही तौर पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, महंजोदारो कॉन्फ्रेंस। इन्होंने सिंध को तो महंजोदारो बना दिया है। आप आके देख लेना सिंध में, आप आया करें सिंध वगैरह में आया करें, आपको पता चले कि कैसे कितने भी बुरे हालात। बल्कि आए आप फरीद पराचा साहब आए। नहीं, ये पराचा साहब, ये मलिक साहब, ये पराचा साहब सही कह रहे हैं। मलिक साहब, ये पराचा साहब सही कह रहे हैं कि सिंध को वाकई तमाम शहरों को मोहनजोदड़ो बना दिया है। कोई कल्चर, किसको कल्चर को प्रमोट करें, आए हमारे साथ। वैसे इस तरीके से अगर वक्त हम बहस करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। यही शायद वजह है कि पाकिस्तान के किसी मसले का हल आज तक निकला नहीं कि मेरी बात आप नहीं सुनेंगे और आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा। मलिक साहब, मैं कुछ गुजारिश करूं, मलिक साहब इजाजत मैं जी आपकी तवज्जुह से पहले जो साहब को ये कहना चाहूंगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किसी की ब्रांड की शरीयत की बात नहीं हुई थी। पाकिस्तान में यूनिटी, पाकिस्तान में पीस, इसको प्रायोरिटी देके इसके लिए सॉल्यूशंस की बात हुई थी। बाकी मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि हम एक चीज को क्यों भूल जाते हैं कि एक तरफ तो फवाद साहब पाकिस्तान, जिस नुक्ते के ऊपर प्लीजो साहब और मेरे ख्याल में फवाद बार बार इशारा कर रहे हैं वो बड़ा थॉर्नी इशू है। जब हम बैठ के जमात इस्लामी अगर डिस्कस करती है शरीयत तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट्स और होंगे, अहले तशी बैठेंगे तो उनके जहन में और होंगे, जमात अहले सुन्नत बैठ के करेगी तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट्स और होंगे। ये मसाइल मौजूद हैं। जब आप एग्रीमेंट की स्टेज पे आएंगे तो हमारे अंदर और तफरकाबाजी शुरू हो जाएगी। देखिए जी, मैं पिछले दिनों सेशन में भी ये कह चुका हूँ कौमी असेंबली के हवाले में कि हम मैं आता हूँ दोबारा प्राचा साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शहरिया उस फिलॉसफी और उस सोच के लोग हैं। जब अहले तशी अहले सुन्नत एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, जब अहले तशी मुहर्रम की जुलूस निकलते तो मीठे पानी और शरबत की सबील अहले सुन्नत की लगाते की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊं। अब देखें जी, आप 1 या 2% ऑफ द के परसेप्शन को पूरे 100% लोगों पे लागू ना करें। अभी जो फाटक की बात कर रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, आज भी लोग अमन से रह रहे हैं। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये 2700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन, वो कार्रवाई कर जाते हैं और हम उसको अपनी गलती और एक दूसरे पे लान तान के चक्कर में पड़ जाते हैं। फॉर हेवन सेक, मैं एक बात वैसे आपको कहूँ, अभी तक जितने बड़े अटैक्स हैं तालिबान ने सारे ओन किए हैं। आपकी वो कामरा बेस पे अटैक हो, मेहरान बेस अटैक हो, GHQ पे अटैक हो, आपका जनरल न्याजी की शहादत हो, उन्होंने क्रेडिट लिया था कि हमने किया है, ये कोई बाहर से आके नहीं था किसी। लेकिन आपने कभी सोचा कि इनके पास ही अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स किधर से आते हैं? ये मेरी सलाहियत से बाहर है। प्लीज साहब आप बताइए। यार अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड तो है ही कोई नहीं है, वो यूरिया के खाल बने। मलिक साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हमारे को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें मॉडरेट किस्म के लोग, काजी हुसैन अहमद साहब का मौकफ हमें पसंद है, ताहिर अशरफी साहब का मौकफ हमें पसंद है, मौलाना शाह अहमद नूरानी का जो मॉडरेट मौकफ है सब लोगों को बर्दाश्त करने वाला। मगर ये जो अब आजकल की रस्म चली है कि शिये को लटका दो, बोरी को लटका दो, आगा खानी को लटका दो, हजारा वाले को लटका दो, इस तरह पाकिस्तान में सियासत भी नहीं चलेगी, जमहूरियत भी नहीं चलेगी। इसलिए इस किस्म का अपना मौकफ दूसरों पर मुसलत करने वालों के खिलाफ आपको एक सख्त कार्रवाई करनी होगी। बाकी अगर मुतालबात है हमारे कुछ भाइयों के और उलमाए हक के, उनके मुतालबात को पेशेंटली सुनना चाहिए। अगर कुछ लोग जबरन गिरफ्तार हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको आजाद करना चाहिए। मगर जो लोग कत्ल गारत में मुलविस हैं, जो पाकिस्तानियों का खून बहाने में मुलविस हैं, उनको हरगिज आजाद नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी अदालतों को भी हमारी अदालतों को भी किरदार अदा करना होगा। फवाद चौधरी साहब, यार साहब, पहली बात तो यह है, यहाँ मौलवी इतना तगड़ा है, कौन बेगुनाह। यहाँ तो गुनाहगार किसी को पकड़ ले तो बड़ी हिम्मत कली वाली बात है, गुनाहगार बेगुनाह किसी को किसने पकड़ना है। ये तो और लोग हैं बेचारे जिनको कोई पकड़ लेते हैं, गरीब लोग होते हैं। यहाँ तो बड़े मुल्ला तो बहुत ताकतवर है भाई पाकिस्तान में। अब दूसरी बात यह है कि ये जो बुनियादी जो देखे, जो हमारा जो APC हो या कोई भी हो, अमन तो हर एक को चाहिए।
اب امن کے ہم سلسلے تلاش کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب طالبان سے مذاکرات کریں گے, کراچی میں آپریشن کریں گے, تو یہاں کا کرمنل کیوں نہ کہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بھی مذاکرات کریں. اب اسی سے شاہ پکڑ کے آپ دیکھیں بی ایل اے نے اور بی آر اے نے وہاں پر کیا کیا ہے بلوچستان میں. انہوں نے آپ کی اڑانا شروع کر دی ہیں, یہ گیس پائپ لائنز اڑانا شروع کر دی ہیں. انہوں نے جو وہاں پر پرو پاکستان فواد صاحب, انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے پاس 5 سال حکومت تھی فواد صاحب, اس میں اگر آپ ڈیلیور کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. نہیں بالکل آپ کی بات ہے یار صاحب, آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن وہ ہمیں اس طرف بھی آپ آئیے نا کہ سوات کس نے لے کے دیا تھا پاکستان کو, ساؤتھ وزیرستان کس نے لے کے دیا تھا پاکستان کو, بنیر شانگلہ کس نے لے کے دیا تھا پاکستان کو. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ آپریشن ہو جاتا اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے مخالف اس طرح نہ کھڑی ہوتی, اور اگر یہ لوگ اس طرح کھڑے تھے کہ اگر ہم آپریشن کرنے چلے جاتے اور یہ جماعت اسلامی اور تحریک تحفظ طالبان کی جو جماعتیں ہیں ساری یہ سڑکوں پہ ہوتی تو ہماری فوج کو نقصان ہوتا. اس لیے پیپلز پارٹی آپریشن میں نہیں جا سکی. میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پلیجو صاحب ابھی جو بات کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہے کہ دیوبندی کو لٹکا دو, بریلوی کو, شیعہ کو, سنی کو, اس کو ذرا اور آگے بھی کریں. پنجابی کو لٹکا دو, سندھی کو لٹکا دو, بلوچی کو لٹکا دو, یہ جو ہے مہاجر کو لٹکا دو, مقامی کو, غیر مقامی, یہ ساری چیزیں غلط ہے. اور جب ہم بات کریں تو پھر وسیع تناظر کے اندر بات کریں. اور جو کچھ ہے مولوی کتنا طاقتور ہے, کراچی کے اندر جو طاقتور ہے 100 افراد کے قاتل آپ سے چھڑا کے لے گئے ہیں اور بیرون ملک وہ چلے گئے ہیں. وہ جو طاقتور ہے انہوں نے پیرول پہ لوگوں کو رہا کروایا اور ایک آدمی بھی دوبارہ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا. وہ جو طاقتور ہے وہ آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پراجا صاحب, نہیں چلنے دیتے. اس لیے یہ مولوی کا کہاں تعلق ہے, جہاں پر اس ملک کے اندر کریمنل اور بدماش اور پتھر غور یا خود کچھ حملے کرنے والے, ان کو اگر قابو میں رکھنا ہے تو قانون کی حکمرانی ہوگی اور بلا تمیز ہوگی. اگر آپ الف کے لیے اور بے کے لیے اور جیم کے لیے اور, تو کبھی بھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا. اور ویسے انصاف قائم کرنا ہوگا جہاں پراچا صاحب ابھی اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا پلیجو صاحب نے, تو اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. تو ہم مولوی ہو, ہمارا کوئی اور سکولر ہو, ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہو, ہم اس تفرقے بازی اور تفریق میں تو حصہ ڈال رہے ہیں, قوم کو اکٹھا کرنے میں حصہ نہیں ڈال رہے. پنجابی سندھی کی لڑائی ہو, مہاجر کی لڑائی ہو, لوکل کی لڑائی ہو, ہر ایک میں ہماری لڑائی ہے, گلے ہی کٹ رہے ہیں, ہمارے یہاں خون ریزی جا رہی ہے. یہ بالکل ایک الگ فنامنا ہے, اس کے پیچھے کئی طاقتیں ہیں. یہ جو گلے کٹ رہے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت ہوتی تو ہماری گلیوں میں اور آپ کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ہیرو ہیں جو اس گلے کاٹنے کی فلسفی کی حمایت کرتے ہیں, جو سب سے بڑا اسامہ بن لادن اور اس کے ملک میں جو دنیا میں دہشت گردی کے مالک ہے, جب تک آپ کے مدرسوں میں فزکس نہیں پڑھائی جائے گی, کیمسٹری نہیں پڑھائی جائے گی, کمپیریٹیو ریلیجن نہیں پڑھایا جائے گا, بایولوجی, زولوجی اور میتھمیٹکس نہیں پڑھایا جائے گی, اور آپ فقط اپنے مخصوص مکتبہ فکر کی تعلیم دیں گے اور باقی سب کو آپ کافر ڈکلیئر کریں گے یا ان کو واجب القتل ڈکلیئر کریں گے, تو وہ لوگ گرومنگ ہو کے, وہ بچہ جب 16 سال کا ہوگا تو وہ پورے سماج کے لیے خطرہ بن جائے گا. اس لیے دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن سائنٹیفک تعلیم نہیں دینا. سب چیزوں کو میں بھی انڈورس کرتا ہوں, لیکن حیرانگی والی بات یہ کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین پارٹی جن کو ٹکٹ دیتی ہے, جن کو لیجسلیشن کا نہیں پتا, جن کو پالیسی میکنگ کا نہیں پتا, جو کرمنل جسٹس سسٹم کو نہیں جانتے, جو ان تمام جو آپ نے سبجیکٹس لی ہیں ان کی افادیت نہیں جانتے, وہ کیا ریفارمز لائیں گے؟ فار ہیون سیکس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بڑا سیریسلی ان چیزوں کو گیج کرنا ہوگا. پارلیمنٹ کو عطا کرنے نہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا. اچھا صرف آخری پوائنٹ ندیم میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, فرید پراچا صاحب جو ہے وہ بیڑا میرا احترام ہے, ان کا ذاتی طور پہ ٹی وی پہ ہماری لڑائی رہتی ہے لیکن پرائیویٹلی میرا بڑا احترام ہے. بات یہ ہے کہ میں صرف ان سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں یہاں پہ جتنے سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, ہمیں ایک ایک کا نام پتہ ہے, ہمیں اس کے باپ کا نام پتہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کس مدرسے سے پڑھا ہوا تھا. آپ پراچا صاحب کو کہیں کہ یہ مطالبہ کرے حکومت سے کہ جن مدرسوں سے وہ سوئسائڈ بامبر آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. بس جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اتنا مطالبہ کرنے میں مان جاؤں. ایک لائن میں جواب دیں گے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرا خیال یہ قطعاً یہ بات غلط ہے, اور یہ آج تک یہ حکومتوں میں رہے ہیں, کوئی یہ مدرسوں کے نام نہیں بتا. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, مدرسوں کی بات, ایاز لطیف پلیجو صاحب, فواد چودھری صاحب اور شہریار افریدی صاحب, بہت شکریہ. آپ ہمارے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.